اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاة والسلام العلم محی النفس ومنیر العقل وممیت الجہل. مولانا متقیان علم کی تین صفتیں بیان فرماتے ہیں. فرمانے علم نفس کو زندہ کرنے کے لیے، عقل کو نور عطا کرنے کے لیے اور جہالت کو موت دینے کے کام آتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس میں علم جیسی عظیم ترین نعمت موجود ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا نفس زندہ ہوگا، آپ کی عقل کے پاس میں نور میسر ہوگا اور آپ جہالت سے دور ہوں گے. جہاد آپ کے اندر سے مر چکی ہے. خداوند قدوس مولا متقیان کی اس عمل قول کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور علم سے وابستگی ہمیں زندگی کے اندر تسلسل کے ساتھ شامل رکھے. کتاب اسکرین پر ہے، ملاحظہ فرمائیے. گفتگو ہماری چل رہی تھی معجزات اور بقیہ اور خوارق عادات افعال کے درمیان کیا فرق موجود ہے. کہا گیا تھا کہ پہلا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی خوارق عادت افعال ہوتے ہیں معجزات کے علاوہ، وہ تعلیم و تعلم کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں اور معجزہ تعلیم و تعلم کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ایک میں اشارہ کر دوں کہ علماء گرامی جب اور مزید آپ گہرائی اور گیرائی کو حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ علماء کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے کہ معجزہ فعل پروردگار ہوتا ہے یا فعل نبی اور امام ہوتا ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ تفصیل جب پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گی. ابھی یہاں پہ نہیں آنا، ہمیں فقط یہ کہ معجزے میں اور باقی اور چیزوں میں کیا فرق ہے. الثانی، دوسرا فرق، ان السحر ونحوه قابل للمعارضہ دون المعجزہ. سحر اور سحر کے جیسے اور چیزیں جتنی بھی خارق عادت چیزیں وہ معارضے کے لائق ہوتے ہیں، ان کے مقابلے پہ آیا جا سکتا ہے. جتنے بھی ساحر تھے یہ ساحر ہیں، ان میں تحدی کبھی آپس میں ہوتی، تو یہ کام کرتا میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ کر سکتا میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ کر سکتا میں یہ کر سکتا ہوں. اب دیکھیے گا دون المعجزہ، معجزے والے کے اندر کبھی یہ کیفیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معجزہ کبھی قابل معارضہ نہیں ہوتا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ عبد الجبار بقوله، اپنے اس قول سے عبد الجبار نے اس بات اشارہ کیا کیا کہ ان الحیل مما یقع فیہا الاشتراک. جب بھی کوئی ہیلا دھوکہ جی سامنے آئیں گی یہ ہمیشہ اشتراکی کیفیت سامنے آتی ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُعْجِزَةُ، معجزہ ایسا نہیں ہے. یہ دوسرا اہم فرق ہے. الثالث، تیسرا فرق، ان السحرہ والمرتاضین، جتنے جادوگر ہیں سحرہ جادوگر، والمرتاضین جتنی ریاضت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِن كَانُوا يَأْتُونَ بِالْعَجَائِبِ، اگرچہ وہ جتنے بھی مرتاضین ریاضت کرنے والے افراد یا جتنے جادوگر ہیں وہ سب کے سب عجائب چیزوں کو پیش کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ الْغَرَائِبِ، اور غریب چیزوں کو پیش بھی کرتے ہیں جو عقلی اعتبار سے غریب ہوتی ہیں. إِلَّا أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ لَا يَجْرُؤُ عَلَى تَحَدِّي النَّاسِ، لیکن آپ دیکھیں ان میں کوئی ایک بھی لوگوں سے تحدی نہیں، چیلنج نہیں کرتا. وَدَعْوَةِ إِلَى مُقَابِلَتِهِ، اور یہ دعوت ہے کہ وہ اس کیفیت میں آ جائیں، بالکل نہیں کرتے. لِعِلْمِهِمْ، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ بِأَنَّ التَّحَدِّي لَن تَتِمَّ لِصَالِحِهِمْ، کہ چیلنج جو ہے وہ ان کی مصلحتوں کے مقابلے پہ درست نہیں ہے. بخلاف اہل اعجاز، لیکن جہاں اہل اعجاز کو دیکھیں گے آپ تو ماشاءاللہ فإنہم لا یأتون بمعجزہ الا ویقرونہا بالتحدی، وہ جب بھی معجزات کو لے کے آتے ہیں، معجزہ پیش کرتے ہیں تو ہمیشہ تحدی ساتھ میں ہوتی ہے. تم میں اگر کوئی اس کا کام کر سکتا کر کے دکھائے، ہم یہ کام کریں تم کر کے دکھاؤ. پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس طرح سے ان کے مقابلے پہ اس عمل کو انجام دے سکے. الرابع، چوتھا مرحلہ، ان السحر ونحوه لما كان رحم التعلیم والتعلم،
سحر اور سحر کی جیسی چیزیں اور چیزیں، یعنی جادو اور جادو سے مماثلت رکھنے والی چیزیں چونکہ تعلیم اور تعلم کی رہین ہوتی ہیں، متشابہ فی نوعہی، وہ اپنی نوع میں متشابہ ہوتی ہیں، شباہت رکھتی ہیں، متحد فی جنسہ، جنسیت میں متحد ہوتی ہیں، یدور فی فلک واحد، ایک ہی جگہ گردش کرتی ہیں، ولا یخرج عن نطاق ما تعلمہ اہلہ، اور کبھی اس بات سے خارج نہیں ہوتی کہ جو ان کے اہل نے تعلیم دیا اسے کہیں باہر نہیں نکل سکتے، یعنی کہ جو استاد نے سکھا دیا اتنا ہی کرنا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ وَلِذَا لَا يَأْتُونَ إِلَّا بِمَا تَدَرَّبُوا عَلَيْهِ، اور یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ جس کی تدریب نہیں ہوتی، جس کی تمرین نہیں ہوتی، جس کی مسلسل ایکسرسائز نہیں کرتے، اس کو وہ انجام بھی نہیں دے سکتے۔ جس کی ایکسرسائز جتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی تمرین زیادہ وہ اسی کو پیش کرتے ہیں، بخلاف اعجاز الانبیاء، ان کے مقابلے میں اعجاز انبیاء ہے۔ فَإِنَّهُ عَلَى جَانِبِ عَظِيمٍ مِنَ التَّنَوُّعِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، جب دیکھیں گے تو وہ کیفیت میں الگ الگ نوع رکھنے والے مراحل پر مشتمل ہوتی ہیں، معجزات الی حد، اس حد تک کیفیت میں الگ الگ تنوع ہوتا ہے کہ لا یجد الانسان بین المعجزات قدر مشترکہ، کہ انسان تمام معجزات کے درمیان قدر مشترک نہیں رکھتا، نہیں پا سکتا کوئی ایک قدر مشترک نہیں کہ یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہوں، بالکل یہ معجزہ اس معجزے کے بالکل برخلاف ہے۔ وہ جنسن قریباً، حد یہ ہے کہ نہ تو قدر مشترک نہ جن سے قریب بھی ہوتی اس کے اندر، نہیں پا سکتی آپ کو، امکان نہیں ہو سکتا۔ کما فی المعجزات التی یخبر بہا القرآن موسیٰ و عیسیٰ، جیسے کہ آپ ان معجزات کو دیکھیں جن معجزات کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو قرآن مجید نے اخبار پیش کی ہے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہما السلام، یا علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے، ان میں آپ دیکھیے۔ اب مختلف آیتیں دیکھیے، بقولہ تعالیٰ نے کہا فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو، یہ ثعبان مبین بن جائے گا، اژدہا۔ اب بتائیے ایک موضوع سامنے آیا کہ عصا گرا، عصا میں اور ثعبان میں کوئی قدر مشترک ہے جن سے قریب ہے اس کا وہ؟ وقولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے قول، وَنَضَعَ يَدَهُ، اپنے ہاتھ کو نکالو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے بیضاء ہو گئے۔ اب جیب سے ہاتھ کا نکالنا اور ہاتھ سے نور کا نکلنا کوئی قدر مشترک ہے اس میں؟ وقولہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے استسقا کیا، طلب پانی، فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، مارا نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے 12 چشمے نکل گئے۔ کیا قدر مشترک ہے اس میں؟ وقولہ تعالی نے کہا فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مارو، فانفلقا فکان کل فرد کالطود العظیم، انفلاق ہو گیا اس کے اندر، بالکل پھٹ گیا، اور ہر فرقہ طود عظیم کے معنی دکھائی دیا تھا اس کے اندر۔ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ کیا کچھ قدر مشترک دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ وہ اپنی جگہ شان اعجاز رکھتا ہے، یہ اپنی جگہ شان ہے، اللہ کا ہر نبی الگ شان کا، الگ حیثیت کا موضوع دکھاتا ہے جو کیفیت میں بھی بہت عظیم الشان ہوتا ہے۔ وقولہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل رسول کو بھیجا، کیسا رسول؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہتا کہ میں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ کیا؟ اب یہ لا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے
ایک پرندے کی حیت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، انفاخ کرتا ہوں، پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، وہ طیر بن جاتا ہے باذن اللہ، وابرئ الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھے کو، مادرزاد کوڑی کو بری کرتا ہوں، ان کو ان مرض سے، گنجوں کو، واحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتانے کو آمادہ ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں ذخیرہ کر رہے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان سب میں تمہارے لیے آیتیں ہیں۔ بتائیے کوئی امکان ہے کسی کا؟ نہیں امکان۔ نعم الحکمت الالہیہ اختوت، ہاں ہاں اللہ کی حکمت تقاضا کرتی کہ ان تکون معاجز الانبیاء مناسبہ للفنون الرائجہ فی اصولہم، کہ انبیاء کے معجزات ان فنون کے بالکل مناسب ہوں جو ان کے زمانے میں رائج ہیں۔ موسیٰ کے معجزات بالکل جادوگر اس زمان چونکہ بہت بلند و بالا تھے، ان سے نسبت کے اعتبار سے قریب تر تھے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے عیسیٰ کے زمانے میں، معجزات جو پیش کیے وہ میڈیکل سائنس سے بالکل نزدیک تر ہے۔ مادرزاد اندھے کو بینائی دینا، تم وہ دے سکتے ہو، یہ نہیں دے سکتے، یہ ہم دیں گے، ہم چونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حتی یتسنى لخبراء کل فن تشخیص المعاجز، تاکہ جتنے بھی اس فن کے خبیر افراد ہیں ان سب کو معجزات کی تشخیص کرنے میں آسانی ہو جائے، وہ ادراک استنادھا الی القدرۃ الغیبیہ، اور وہ یہ کہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیبی مدد اور قدرت ان کی مدد اور تعاون نہ کرے، وتمیزها عن الاعمال البارحہ، اور ان معجزات کو ممیز کر سکے ان تمام اعمال سے الباہرہ جو انسان کو بے تحاشا تعجب میں ڈالتے ہیں، المستندہ الی العلوم والفنون الرائجہ، اور وہ اعمال باہرہ جن کی نسبت علوم کی طرف دی گئی ہے اور فنون کی طرف دی گئی ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل بیتہ الطاہرین۔